نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ تازہ خواہی داشتن گرداگ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نارا۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، یہ ہماری ماہانہ مجلس دین و دانش، حلقہ ذکر، محفل ختمات خواجگان اور درس قرآن و حدیث و تصوف۔ آج ہمیں ذکر خیر کرنا مقصود ہے اور اس محفل کی تمام حسنات و برکات کو اصحال ثواب کرنا مقصود ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں اس وقت بھی جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت بھی انہوں نے جس طرح قرآن اور حدیث اور احکامات شریعت کو بیان کیا ہے اس کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مکمل جو شریعت محمدیہ صاحب صلوات و تسلیمات ہے اس کے مطابق اپنے نجی، گھریلو، عائلی، طلاق، نکاح، وراثت، اسلامی معیشت، معاشرت، سیاست، ہمہ جہت جتنے بھی قرآن پاک اور شریعت محمدیہ کے شعبہ جات ہیں، جب شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق اس وقت بھی 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ سلجوقی سلطنت، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور تقریباً 750 سال کم و بیش پورے بلاد اسلامیہ میں 3 بر اعظموں پر جس شریعت کے مطابق نظام حکومت قائم کیا گیا، چلایا گیا، اور جتنے بھی شریعت محمدیہ کے فیصلے کیے جاتے رہے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کہتے ہیں۔ 750 سال اور 997 ہجری سے لے کر 1703 ہجری عیسوی تک یہ کتنا طویل ایک عرصہ جو بنتا ہے، جس کو ہم
پاک و ہند میں سلاطین دہلی کا دور کہتے ہیں، جس میں سب سے آخر میں اورنگزیب عالمگیر 707 عیسوی جو ہے تک اس کا جو دور حکومت ہے، اس پورے بر صغیر پاک و ہند میں سلاطین دہلی جس شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور تمام مسلمانوں کے مسائل کو فیصل کرتے رہے، وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب عاشی میں فرماتے ہیں، جب میں نے کشف کی نگاہ سے دیکھا کہ کس نے قرآن و سنت کے عین مطابق شریعت محمدی کو پیش کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے اس کے عین مطابق پیش کیا ہے، تو اللہ کریم نے مجھے دکھایا کہ فقہ حنفی نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فقہ جو ہے اس طرح جیسے ایک بحر محیط ہے، ایک وسیع و عریض سمندر کی طرح ہے، اور باقی 3 فقہا جو ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان کی فقہ اس طرح جس طرح پانی کے چھوٹے چھوٹے حوض ہیں، اور فقہ حنفی ایک سمندر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری تقریباً 1100 سال پہلے آج سے فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ آپ نے ایک دور سے محسوس ہوا جیسے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا۔ میں قریب ہوا، وہ تو سفید ریش بزرگ تھے۔ عرض کی، آقا یہ کون خوش بخت ہے جس کو آپ نے اس طرح اٹھایا ہوا ہے اور سینے سے لگایا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اے علی بن عثمان اجویری، یہ تیرا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ تو فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، جب میں نے اس پہ غور کیا تو میرے دل میں یہ تعبیر ڈال دی گئی کہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نے سارے دین محمدی کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کو سرکار نے اٹھایا ہوا ہے، گویا کہ وہ اپنے قدموں سے نہیں سرکار کے قدموں سے چل رہے ہیں۔ اور جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق، علماء دین وہ نبیوں کے وارث ہیں، تو آپ بدرجہ اتم اس سرکار کے فرمان کے مصداق ہیں۔ آج ہم ان کی بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور اپنے امام کے ذکر خیر سے اپنی وابستگی اور محبتوں اور چاہتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع۔ والحمدللہ علی ذالک، زندہ قومیں اپنے محسنین کو یاد رکھتی، اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں۔ عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، سرکار نے فرمایا کہ جہاں صالحین کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا طریقہ یہ ہے
کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری تم بھی اس طرح زندگی گزارو، جو ان کے عقائد تھے تم بھی اسی طرح کے عقائد قائم کرو، جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا اور اس کی تعلیم پیش کی، تم بھی اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اوصاف حمیدہ اور کمالات جلیلہ بے حد و حساب ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کے اصل نام تھا نعمان، والد کا نام تھا ثابت۔ آپ کے والد حضرت ثابت، ان کے والد جو آتش کدہ نوبہار ایران کا سب سے بڑا تھا، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے اس کے متولی تھے۔ جب اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایران میں پہنچا اور سارا عراق، شام اور یہ سارا علاقہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، تو آپ کے دادا نے بھی کلمہ پڑھا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ جو ہے وہ دربار خلافت سے وابستہ رہے، اور حضرت ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم چھوٹے تھے، انہیں لے کر آپ کے دادا جان حضرت علی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خصوصی دعا کروائی، اور آپ کی دعاؤں برکتوں سے اللہ نے حضرت ثابت کو ایسا فرزند ارجمند عطا کیا جس کو تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی۔ تو گویا کہ جو علمی فیض حضرت علی پاک کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا، روحانی طور پر، معنوی طور پر، عملی طور پر، اس سارے علم کے وارث جو ہے اللہ کریم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدرجہ تام بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی حدود کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی، 26 لاکھ مربع میل تک، جو بعد میں بڑھتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 لاکھ تک چلا گیا۔ تو آپ نے جب ایران اور شام اور دیگر جو روم کے علاقے تھے فتح کیے، تو وہاں آئے دن انتشار اور بغاوتوں کا ماحول بنا رہتا، اور ان کے جتنے بڑے بڑے سپہ سالار فرار ہو کر کچھ ہند میں راجہ داہر، تاریخ میں اس کا نام ہے، ان کے باج گزار بنے، اور دیگر علاقوں سے وہ لوگوں کو اپنے فتنوں کو اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی انتشار پھیلاتے۔ اس کا قلع کما کرنے کے لیے یہ ہماری تاریخ اسلام ہے، ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ صرف علاقے فتح کرنا مقصود نہیں، بلکہ دلوں کی تسخیر بھی ضروری ہے اور شریعت محمدیہ کا عملی نفاذ بھی ضروری ہے۔ صرف زمین فتح نہ کی جائے، بلکہ مخلوق خدا کو انسانوں کی پوجا پاٹ اور بتوں کی پوجا پاٹ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ لوگ انسانوں کی پوجا نہ کریں، مخلوق کی پوجا نہ کریں، بلکہ خالق کی پوجا کریں۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود نہ بنائیں، بلکہ اس خالق حقیقی کو معبود بنائیں جو حقیقت میں ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور جس کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ پیغام
جو حضرت آدم علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء پھیلاتے رہے، اس کو عملی طور پر پھیلانے اور اس کو نافذ کرنا، اقامت دین کا فریضہ سار انجام دینا، آپ نے علاقوں کی فتح کے ساتھ اس کو زیادہ ضروری سمجھا، لہٰذا آپ نے کئی شہر آباد کیے، اور بالخصوص عراق، ایران اور ان سارے علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عسکری طور پر، علمی اور فکری اور ظاہری اور باطنی طور پر آپ نے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا جس کو کوفہ کہتے ہیں۔ کوفہ سب سے بڑی چھاؤنی تھی جو بعد میں بتدریج سب سے بڑا وہ ایک صوبہ اور علاقہ بنا، اور اسی کو حضرت علی پاک نے اپنا پایا تخت بنایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے 1500 صحابہ جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، خاص طور پہ انہیں کہا اپنے سارے بال بچوں، پوتوں دوتوں، آل اولاد سمیت ہجرت کر کے وہاں جا کے ڈیرے لگا لو، اور اسلامی فکر، قرآن و سنت کی ترویج خود بھی کرو، اور پورا علاقہ جو مجوسیوں کا اور بازنطینیوں کا، ساسانیوں کا جو فتح ہوا ہے، وہاں اسلام کا نور پھیلا دو، لوگوں کو ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلاؤ۔ ان 1500 صحابہ میں 70 ایسے صحابہ تھے جو بدری تھے، اور 700 وہ صحابہ تھے جنہوں نے موت پر حضور سے بیعت رضوان کی تھی کہ ہم اپنی جان قربان کر کے جائیں گے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص ضرور لیں گے، جس میں امام الانبیاء بھی شامل، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے محبوب، جن لوگوں نے آج درخت کے نیچے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، آپ کے قصاص میں، سرکار نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، اس کو میرا نہ سمجھو، عثمان غنی کا ہاتھ سمجھو، اور سارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ ہیں محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ ہے، حقیقت میں اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارا فریقہ کشا کار ساز۔ تو 700 وہ صحابہ بھی تھے ان 1400 میں سے، جو اس میں بیعت رضوان میں سرکار جب عمرہ کرنے گئے 6 ہجری، منع کر دیا، کفار و مشرکین نے عمرہ نہیں کر سکتے، اور بعد میں سفارت ہوئی، اور بالآخر سہیل بن عمر وغیرہ وہ نمائندے بن کے آئے قریش کی طرف سے، اور ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں، سن 6 ہجری۔ 7 ہجری پھر سرکار صحابہ کو لے کے عمرہ اپنے کیا، اور 8 ہجری کو مکہ فتح کر۔ تو یہ وہ بیعت رضوان کا فیض تھا جس سے قریش عرب دہشت زدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے یہ سارے کے سارے موت پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، جن کو مر جانا زندہ رہنے سے زیادہ عزیز ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ نے ان میں 1400 میں سے 700 صحابہ جو حیات تھے انہیں بھی خاندانوں سمیت وہاں بھیج دیا،
اور اس وقت پورے بلاد اسلامیہ میں جو سب سے بڑے فقیہ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے سارا دین گویا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ کے سیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو علمی امام بنا کر سرکار کے اس دین محمدی کا وارث بنا کے انہیں کوفہ میں آباد کیا۔ جاؤ جا کے نظریاتی، دینی، روحانی، علمی، فکری، قرآن و سنت کے عین مطابق محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ہر قرآن کی آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہوتا ہے، شان نزول کا جتنا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھا شاید کسی کو نہیں تھا۔ اس قدر وہ ایک ایک آیت کے نازل ہونے کی وجہ بھی جانتے، مقصد بھی جانتے، پیغام بھی جانتے، اس کا نفاذ بھی جانتے۔ اور ابو جہل کا وہ گردن چیچی کر کے اتار کے نیزے پہ لانے والے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غزوہ بدر۔ تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سب سے زیادہ حاجت تھی کہ عبداللہ بن مسعود میرے پاس رہے یہاں دارالحکومت مدینہ منورہ میں، لیکن اے کوفے کے مسلمانوں، اے بلاد اسلامیہ کو آباد کرنے کے لیے ہجرت کرنے والوں، میں نے اپنی خواہش و ضرورت پہ تمہاری ضرورت کو ترجیح دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے آپ کی خدمت میں بیچ دی۔ ان کے وارث کامل حضرت علقمہ ہیں اور ان کے وارث کامل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ مقرب جو ہے وہ تابعین میں ہیں، باقی سارے تبع تابعین ہیں۔ آپ نے تقریباً 17 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دیدار کیا۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو 80 ہجری، سرکار کے پردہ کر جانے کے 70 سال بعد تقریباً 1000 کے قریب صحابہ کرام اس وقت حیات تھے، اور جن کی آپ کو باقاعدہ صحبت نصیب ہوئی وہ 17 کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، پھر آپ کا جو علمی تبحر اور مرتبہ مقام کا اندازہ کرے کہ جتنے بھی حدیث کے امام ہیں، سب سے بڑے امام جن کو حضرت امام بخاری کہتے ہیں، پھر امام مسلم ہیں، پھر امام ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابو داؤد وغیرہ ہیں، ان سب یہ سارے کے سارے امام بخاری براہ راست، باقی انڈائریکٹلی سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ اور شاگرد ہیں۔ 4 فقہا ہیں جن کی فقہ کو بلاد اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ترویج عطا فرمائی۔ امام شافعی، فقہ شافعی، حنبلی، احمد بن حنبل، اور امام مالک اور فقہ حنفی۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ تینوں فقہا براہ راست یا بالواسطہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گویا کہ اور آپ کی جو المسانید، امام بخاری سے بھی پہلے جنہوں نے مستند ترین احادیث کا ایک پورا ذخیرہ جمع کر کے تمام قواعد و شرائط کے ساتھ مرتب کیا، اور اس کو پیش نظر رکھ کے امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، وہ المسانید کے مصنف بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ کریم نے، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے مناظر تھے اس قدر کہ آپ کی سیرت سے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی
خلیفہ وقت کے دور میں کسی داعیہ نے علماء اسلام سے سوال کیا کہ میرے سوالوں کے جواب دو، اگر تم سچے ہو بتاؤ کہ خدا کہاں ہے، تم جس کو اللہ کہتے ہو اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اگر کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ تو اس طرح کے متعدد سوالات انہوں نے بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا اور کہا کہ ہم بات کریں گے اس پہ، اور کسی بھی عالم کو لے آئیں میرے مقابلے میں۔ آپ تک جب یہ بات پہنچی، آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، آپ اس مجلس میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ بڑے بڑے علماء تو ایک طرف، آپ علماء کے خادم سے، شاگرد سے بات کرو۔ اس نے کہا کس سمت ہے؟ فرمایا کہ ایک موم بتی لاؤ، موم بتی کو جلایا، کہا بتاؤ کہ اس موم بتی کا رخ کدھر ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دائیں بائیں کدھر؟ اس کا رخ ہر طرف ہے، اللہ بھی ہر طرف۔ یہ چھوٹی سی موم بتی جو ہے یہ ہر طرف اگر اپنا فیض پہنچا سکتی ہے تو اللہ کریم بھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم مرض۔ تو کہا کہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ دودھ لایا جائے، دودھ لایا، کہا کہ بتاؤ اس کے اندر مکھن ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا مکھن تو ہے، بے شک۔ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اگر دودھ میں مکھن اور گھی ہو وہ نظر نہیں آتا، ہم مان لیتے ہیں، تو یہ کائنات کا اتنا مربوط نظام دیکھ کر کیا پتہ نہیں چلتا کوئی اس کو بنانے اور چلانے والا بھی ہے، کوئی قوت بنی؟ تو آپ تشریف لے گئے تو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے کہا جی آپ لیٹ آئے ہیں۔ کہتے میرے لیٹ آنے کی وجہ ہے کہ میں آنا تھا، رستے میں دریا تھا تو اتفاق سے وہاں کوئی شے نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹ گیا اور اس کے پھٹے بن گئے، چلنے چلانے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ کبھی درخت بھی خود کٹ سکتا ہے، اس کے تختے بن سکتے ہیں اور وہ کشتی کے کیل ٹھک سکتے ہیں اور بغیر ملا کے چلتے ہوئے وہ دوسرے کنارے پہ لا سکتی ہے۔ فرمایا بیوقوفا، ایک دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی خود نہیں بنتی تو کائنات کا اتنا وسیع اور عریض نظام جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، ایک پورا مربوط نظام ہے، تو یہ خود ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، یہ خود بخود کائنات کی ہر شے بن گئی مربوط طریقے سے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ساز کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ میز کارپینٹر بڑھئی کے بغیر نہیں بن سکتا، یہ عمارت جو ہے یہ معمار کے بغیر نہیں بن سکتی، یہ پنکھا جو ہے کسی مکینک کے بغیر نہیں بن سکتا، تو اتنا وسیع کائنات کا نظام یہ خود بخود کیسے بن؟ وہ لاجواب ہو گیا، اس نے کہا واقعی بات تو ٹھیک۔ تو آپ نے اس گدھے کو کہا کہ دودھ کے اندر مکھن ہے، گھی ہے، نظر نہیں آتا، ہم مانتے ہیں۔ تو کہا اللہ رب العالمین بھی کائنات میں ہر جگہ اس کی قدرت کار فرما ہے۔ قرآن نے کہا نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ وہ تم اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے ہم نے پیدا کیے؟ اچھا قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہو کہ تم کہتے ہو کوئی ہر شے خود بن گئی، پوتنی نہیں ہو تو اسی سارے رل کے ایک مچھر نہیں، مچھر کا پر بنا کے بہا دو، اور تم تو مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تمہاری اتنی عقل ہے جس نے کائنات میں اتنی مخلوقات پیدا کی، مکھی نہیں بنا سکتے،
مکھی تم سے کوئی شے چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لے سکتے. وہ اتنے تم کمزور اور ناتواں ہیں اور اس رب کو چیلنج کر رہے ہو جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی. اونٹ کی طرف دیکھو, تم بھی کو بناؤ ایسا. کیسے ہم نے پیدا, آسمانوں کی طرف کیسے بلند کیا, پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑ دیے, زمین کی طرف کیسے بچھا. نصیحت حاصل کرو, پیغام حاصل کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. لیکن عقل ہو تو اس کے لیے, بے عقلوں اور جاہلوں کے لیے نہیں. تو آپ مناظر تھے بہت. پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے. فرمایا اس سوال کا جواب میں تمہیں تب دوں گا, میں بچہ ہوں, چھوٹا ہوں, نیچے کھڑا ہوں, تو اوپر تخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہے, تو تیرے تخت پہ بیٹھ کے میں اس سوال کا جواب دوں گا, اور آپ کو یہ کریں گے تو تب جواب ملے گا. وہ وہاں سے چل کے نیچے آیا اور آپ اس کے تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے میرے جیسے بچے کو تیرے تخت پہ, تیرے جیسے بڑے فن خواں کو ایک بچے کی جگہ پہ کھڑا کیا. یہ اللہ کا رہے. تو لیکن آپ نے محسوس کیا, آپ کو خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وجود مسعود کے جو ہڈیاں ہیں وہ منتشر ہیں, آپ ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ یکجا کر رہے ہیں. تعبیر پوچھی گئی تو پیغام یہ ملا کہ تعبیر یہ ہے کہ آپ شریعت محمدی جہاں جہاں وہ موجود ہے اس کو یکجا کر کے اور اس کو مدون کریں گے, مربوط کریں گے. اللہ آپ سے یہ کام لے گا. پھر آپ نے مناظرے کی دنیا چھوڑ کے پھر یہ آپ نے ترویج شریعت کا کام جو ہے قرآن حدیث کی طرف پورے طور پہ متوجہ ہو. 55 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے وہ امام ہیں جن کا موقف ہے کہ میں نے 99 دفعہ سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا. سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے مصنف, امت کے امام فرماتے ہیں کہ جس خوش بخت نے سب سے پہلے شریعت محمدیہ کو مدون کیا اور امت کو ایک پورا بنا کے جو قرآن و سنت کی تعلیمات تھی وہ نظام پیش کیا, وہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ اپنے استاد محترم حضرت حماد ابن سلیمان ان کی خدمت میں طویل عرصہ رہے. 60,000 مسائل جو اس وقت قرآن و سنت کے مطابق جو انسانوں کو پیش آ سکتے ہیں, ان کی معاشی, معاشرتی, سیاسی, نجی, ہمہ جہت زندگی کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ان کا آپ نے جواب مدون کیا. اور 400 علماء کی ایک جماعت, اور ان میں پھر 40 وہ تھے جو اپنے اپنے شعبے کے سب سے بڑے عالم تھے. حدیث کا سب سے بڑا عالم, علم فقہ کو سمجھنے والا, علم معنی کو سمجھنے والا, منطق کو سمجھنے والا, اور تجوید و قرات کے فن کو سمجھنے والا. اس وقت جتنے مروجہ علوم تھے ان کو سمجھنے والے جو 40 شعبہ جات تھے, ان کے جو امام تھے, آپ نے ان سب کو ہائر کیا. ان کے سارے اخراجات, ضروریات کو خود ان کی کفالت کر کے کمیٹی بنائی, اور ان کے سربراہ بن کے آپ نے دین محمدی کو مرتب کروایا. جو مسئلہ جس شعبے سے متعلق ہوتا
آپ اس کے امام کو بلاتے تم بتاؤ اس کا کیا موقف ہے، اس کی کیا مفہوم و تشریح بنتی ہے۔ پھر وہ سارے دیگر جو 40 ہیں ان کے سامنے رکھا جاتا، پھر 400 جو اجل علماء تھے وہ اس پہ تبصرہ کرتے اور دیکھتے اور جائزہ لیتے، اور آخر میں پھر آپ جو اس کا قرآن سنت کی روح کے مطابق فیصلہ کرتے، تو یہ بات طے کر لی جاتی کہ جو موقف امام ابو حنیفہ پیش کر رہے ہیں وہی قرآن اور سنت کے عین مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا علمی رتبہ اور مقام عطا کیا۔ دیکھو قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب حکم ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ بعض نے کہا صاحب حکم سے مراد دادا جان ہے، کسی کا نہیں اس سے مراد ہمارا پھپھڑ ہے، کسی کا نہیں اس سے مراد میرے استاد محترم ہے، کسی کا نہیں اس سے مراد میرے پیر صاحب ہے، لیکن مفسرین نے کھل کے یہ بات لکھی سنت کے مطابق یہ مراد نہیں ہے۔ تو آپ ان اولی الامر میں اور ان کے ائمہ میں شامل ہیں جو اللہ اکبر، آپ ایک قرآن پاک صبح مکمل فرماتے تھے، ایک پورا قرآن پاک رات کو مکمل فرماتے، ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک آپ پڑھتے تھے، اور اس قدر آپ کو اللہ نے درک عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے محمد بن شعبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد امام شافعی، مجھے بتاؤ تیرا امام نعمان بن ثابت کیسا تھا، تو نے سارا دین ان سے سیکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے امام کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں ایک وصف یہ ہے کہ آپ خاموش طبع تھے۔ پھر فرمایا کہ علم کی دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی کسی شعبے میں کہے کہ میرے پاس بھی بڑا علم ہے، لیکن ورع اور تقوی میں پوری روئے زمین میں نے مشاہدہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کے کوئی متقی انسان نہیں تھا اپنی زندگی۔ آپ انتہائی سخی فطرت تھے، اور آپ کے تجارت کا یہ نظام تھا کہ اللہ کریم نے آپ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے اللہ نے انہیں مال عطا کیا تھا۔ تجارت کی دنیا میں آپ اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے، اور آپ کے تجارتی قافلے کو صداقت اور امانت کا جو ہے وہ ایک معیار سمجھا جاتا۔ ایسے صادق اور امین تاجر، التاجر الصدوق الامین من نبیین والصدیقین والشہداء، سرکار نے فرمایا کہ امانت اور دیانت کے تقاضوں کے مطابق تجارت کرنے والا عام شخص نہیں ہے، وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا وہ ہم رکاب ہے، وہ ان کا ہم مشرب ہے، وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے استاد محترم کے جو مختلف اوصاف بیان کیے، خاموش طبع ہیں، پرہیزگار ہیں، پھر فرماتے ہیں انہوں نے کبھی ساری زندگی میں نے ان کی زبان سے کوئی بد کلامی نہیں سنی، غیبت بازی نہیں سنی، الزام تراشی نہیں سنی۔ جس وقت معتصم باللہ نے منصور نے یہ چاہا کہ آپ قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز ہو جائیں، آپ نے دونوں عباسی بنو امیہ کا دور بھی پایا اور عباسی دور بھی پایا۔ محمد نفیس زکیہ جو ہے، جو حضرت علی پاک کے جانشینوں میں سے تھے، اور جس کے لیے یہ تحریک چلائی گئی کہ بنو امیہ کی بجائے حضرت علی پاک کی آل اولاد کو حکمران ہونا چاہیے، آپ اس تحریک کے بھی رکن تھے۔
اور ایک موقع پہ آپ نے ہزاروں دینار جو ہیں وہ ہدیہ بھی بھیجے ان کی ضرورت کے لیے، لیکن وہ تحریک کامیاب نہ ہوئی، اور بنو عباس جو ہے انہوں نے تمام فاطمی ائمہ کو جو ہے وہ نیچے گراتے ہوئے وہ خود قابض ہو گئے۔ تو کیونکہ آپ نے دونوں ادوار دیکھے تھے، اور آپ حضرت علی پاک اور ان کی آل اولاد کے محبان میں تھے، اور آپ حضرت امام باقر کے بھی شاگرد تھے، حضرت امام جعفر صادق کے باقاعدہ 2 سال ان کے آپ حلقہ درس میں بیٹھ کے دین آپ نے سیکھا تھا، لہٰذا اس کی پاداش میں منصور چاہتا تھا کہ میں ان کی اگر مجھے تائید مل گئی تو سمجھو کہ سارے فاطمی علماء کی بھی تائید مل جائے گی، امیہ کی بھی مل جائے گی، اور بنو عباس کی بھی تائید ہو جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، آپ کو جیل میں بھیج دیا، لیکن جیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آستانہ عالیہ حنفیہ بنا دی۔ وہاں آپ کے شاگردوں کا جیل چھوٹی پڑ گئی، ان کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60,000 مسائل آپ نے اپنے استاد محترم حضرت حماد ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور سرپرستی میں مدون فرمائے، اور ان کے پردہ کر جانے کے بعد اس پوری کمیٹی کے آپ امام سربراہ بنے، تو آپ نے 6 لاکھ مسائل، 6,000 نہیں 6 لاکھ مسائل جو قیامت تک کسی صورت میں پیش آ سکتے تھے، جن کا تعلق نجی زندگی سے ہو، چاہے وہ قومی زندگی سے ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، فکری ہو، روحانی ہو، اعتقادات کی بات ہو، ارکان اسلام کی بات ہو، جو کسی جتنے مسائل موجود تھے ان سب کا تو جواب دے دیا، لیکن کل کلاں کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو 6 لاکھ مسائل پریزیوم کر کے قرآن و سنت کے مطابق ان کا بھی ایڈوانس آپ نے جواب اور فتویٰ لکھ دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ آپ بعض بیوقوف علمی مغالطہ پھیلاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام انفیہ تھا، اس سے یہ حنیفہ کہلائے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے، صاحبزادی تھی نہیں۔ آپ نے یہ حنیفہ کا جو آپ نے لیے جو لقب مشہور ہے وَاتَّبِعُ مِلَّتِ ابراہیم حنیفہ، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ملت ابراہیم جو حنیف ہے اس کی پیروی کرو، وہ حنیفہ سے آپ نے اپنے لیے لقب حنیفہ کا، یعنی جو ہر باطل سے جدا ہو کر صرف صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے، میں وہ اسلام کا خادم، وہ صحابہ اور تابعین کا ادنا سا غلام ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم کا جو لقب تھا حنیف، اس سے آپ نے اپنا لقب جو ہے حنیفہ اور ابو حنیفہ کے نام سے آپ جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ نام آپ کا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کا میں نے جس طرح عرض کیا، وقت کے بڑے بڑے جتنے صوفی علماء تھے، فضیل بن ایاز جن کا کسی دور میں ڈاکو تھے، جب اللہ نے ایمان کی دولت اور توبہ کی توفیق عطا کی اور پھر وہ فقر کے بھی امام بنے اور علم و عرفان کے بھی امام بنے، وہ بھی آپ کے تلامذہ کے اندر شامل تھے۔ حضرت داؤد طائی، پھر وہ ائمہ جو بعد میں مدتوں قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز رہے۔ بلاد اسلامیہ میں نے عرض کیا کم و بیش 750 سال وہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن شعبانی
حضرت امام قاضی ابو یوسف، حضرت امام ظفر، حضرت امام نخعی، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت ابن جریر طبری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن ایاس، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے جو ہیں وہ بعد کے فقہا اور محدثین، ان کا امام اور استاد ہونے کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور آپ کے اساتذہ میں کون ہیں؟ حضرت امام باقر، اللہ اکبر، حضرت امام باقر جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق، جن کے نانا ابو جو ہیں حضرت امام باقر کی جو اہلیہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوتی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے نانا ابو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرمایا کرتے تھے ولد تو ابو بکر و مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا ہے۔ ایک تو میری اماں جان جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اور دوسرا جو روحانی فیض جو صدیق اکبر سے سلیمان فارسی اور ان سے حضرت امام قاسم صدیق اکبر کے پوتے جو ہیں ان تک، اور حضرت امام قاسم جو براہ راست نانا ابو تھے حضرت امام جعفر صادق، ان سے وہ سارا روحانی فیض آپ تک آیا، اور ان سے حضرت خواجہ باش یزید بستامی تک۔ پھر خواجہ باش یزید بستامی جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں، حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا گنج بخش علی اجویری کے بھی پیر و مرشد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے ان صوفیاء کے اندر، فقراء کے اندر، امام حضرت خواجہ باش یزید بستامی بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح سارے آسمان کے ستاروں میں چاند ہے، جس طرح سارے انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نقشبندی جو ہیں ہم غلام ہیں امام جعفر صادق کے بھی، اور ہم غلام ہیں حضرت خواجہ باش یزید بستامی کے بھی۔ ان سے پھر سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، پھر آگے حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جتنا علمی اور روحانی فیض امام باقر سے حضرت امام جعفر صادق، وہ سارے کا سارا اللہ نے جس کے سینے میں گویا کہ اکٹھا کر دیا، کامل طور پر وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کے اساتذہ میں امام باقر، امام جعفر صادق، حماد بن ابی سلیمان، اور آپ کے تقریباً 1000 کے قریب جو ہے وہ اساتذہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جس امام کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اساتذہ عطا کیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو آپ آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک یہودی گزرا کتے لے کر، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو اتنی دیر کھڑے رہے جب تک کوئی یہودی بلٹیریئر اور بولی کتے لے کے گزر نہیں گیا جو کتوں کا۔ لوگوں نے کہا حضور اس یہودی اور یہ کتے پالنے والے کے آپ احترام میں کھڑے ہوئے۔ فرمایا یار یہ بھی میرا استاد ہے۔ حضرت علی پاک کا قول ہے نا، جس نے مجھے ایک علم کی بات دی وہ میرا استاد ہے، وہ میرا مالک ہے، مجھے چاہے تو بیچ ڈالے یا آزاد کر دے۔ جو علم کی قدر کرنے والے ہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا سخی وہ ہے، وہ نہیں جو اقتدار تقسیم کرتا ہے،
وہ نہیں جو مال تقسیم کرتا ہے، جو پھل اور اجناس تقسیم کرتا ہے۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کی دولت تقسیم کرتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث صاحبان علم ہیں، علم والے ہیں۔ علی پاک کی ایک مشہور ربائی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے رضیت باللہ قسمتاً فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی قریبا فإن العلم لیس له فناء۔ میں اللہ کی اس تقسیم پہ بڑا راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم کی دولت عطا کر دی ہے اور جاہلوں کو مال عطا کی۔ مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہ اسے چور چرا سکتا ہے، نہ اس کو پانی بہا سکتا ہے، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے۔ یہ جتنا تقسیم کرے دنیا کا مال گھٹ جاتا ہے، یہ جتنا تقسیم کرے علم اتنا بڑھ جاتا ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے وارث صاحبان علم ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کہ فارس کا ایک نوجوان ہوگا، اللہ نے اس کو یہ استطاعت اور طاقت اور جذبہ اور اخلاص عطا کیا ہوگا، اگر ثریا پہ بھی علم کی کوئی بات ہوگی وہ اپنے اس جذبے اور اخلاص سے وہاں سے بھی جا کے توڑ کے لے آئے۔ اور اس پہ متعدد علماء کا موقف ہے۔ یہ آپ کا اشارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق فارس سے تھا، بظاہر مجوسی نسل تھے، لیکن اللہ نے ایسا انہیں علمی تبحر اور رتبہ اور مقام عطا کیا کہ ساری امت کے امام جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری جیسے بزرگ جب سرکار خواہ میں ملے، فرمایا کہ اے علی بن عثمان اجمیری، یہ تیرا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے، یہ تیرا امام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام ربانی مجدد الثانی فرماتے ہیں آخری دور میں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی جس فقہ اور طریقے کے مطابق نفاذ شریعت کریں گے وہ بھی فقہ حنفی ہوگی، امام ابو حنیفہ کی فقہ ہوگی۔ تو ہم اس امام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شخصیت اور کردار کے اتنے زیادہ پہلو ہیں، اللہ اکبر۔ جو کچھ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کشف الماجوشی میں لکھا، اللہ اچھا، آپ کے تعارف میں جو پہلا جملہ لکھتے ہیں امام اعظم حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ پیر سنیوں کا پیر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ لفظ آپ نے سنیوں کا پیر، پیران سنیاں، امام الامت، امام اعظم کا لفظ آپ نے لکھا۔ حضرت سفیان ثوری اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا علم کا کامل جانشین اگر دیکھنا ہو پوری اسلامی ہسٹری میں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 17 صحابہ کا آپ نے زیارت بھی کی اور صحبت بھی حاصل کی، اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت اور کردار کے اچھا پھر 22 آپ سے ایسی احادیث بھی روایت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں صرف 3 لوگ ہیں، چوتھے آپ ہیں۔ 22 ایسی روایات بھی آپ سے مروی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یعنی آپ کا جو علمی رتبہ اور مقام ہے، آپ کی سیرت اور کردار کے اتنے پہلو ہیں کہ معزز حاضرین، اگر میں ساری زندگی جو ہے وہ بیان کرتا رہوں، دیکھو آپ بظاہر آپ کا جیل کے اندر وصال ہوا، جنازہ جیل سے اٹھا، اس وقت 50,000 لوگوں نے ایٹ اے ٹائم آپ کا نماز جنازہ پڑھا، اور 6 جو ہے مرتبہ آپ کا نماز جنازہ پڑھا گیا، اور خیزران کے قبرستان میں آپ کا مقبرہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ ایسا، فتویٰ ایسا آ گیا وقت کے سارے امام جو ہیں انہوں نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب تک تو میرے ساتھ کلام نہیں کرے گی پہلے میں ساری زندگی تیرے ساتھ نہیں بولوں گا، ورنہ تجھے طلاق ہے۔ بیوی نے کہا کہ جب تک تو میرے ساتھ پہلے کلام نہیں کرے گا میں بھی ساری زندگی تیرے ساتھ کلام نہیں۔ یعنی اگر وہ کلام کرتی ہے تو طلاق بھی ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ تک یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی طلاق شراک نہیں ہوئی، وہ میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی گزار سکتے۔ سب نے کہا کہ شوہر نے فتویٰ لگایا تھا، شوہر نے شرط قائم کی تھی کہ جب تک تو میرے ساتھ پہلے کلام نہیں کرے گی تو تجھے طلاق ہے، میں تیرے ساتھ پہلے کلام نہیں کروں، تجھے پہلے کرنی پڑے گی۔ تو بیوی نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ شوہر کلام کرتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو بیوی جو ہے وہ اس شرط کی پابند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی جب وہ پوتنی کا کہہ رہا تھا کہ جب تک تو پہلے کلام نہیں کرے گی تو پھر طلاق ہے، تو بول نہیں رہا تھا، منہ سے بول تو پڑا، وہ تو کلام تو اس نے کر لیا، تو خود کلام کر کے وہ شرط لگا رہا ہے بیوی کے ساتھ ہم کلام ہو کے، تو لہذا طلاق تو بنتی کوئی نہیں، تم کس بات پہ فتویٰ دے رہے۔ وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے تو اتنی باریک بینی سے جائزہ نہیں لی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جسم کے اعضاء سے گناہ دھلتے۔ اللہ سے عرض کی مولا یہ کیسے ہوتا ہے بھلا؟ فرماتے اگلے دن جب میں مسجد میں گیا تو لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے دیکھا، اللہ نے میرا ایسی نظر عطا کی کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ وضو کر رہے ہیں ان کے اعضاء سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں ہوئیں وہ انتہائی مکروہ صورت میں وہ بہہ کر پانی کے ساتھ گٹر اور نالی میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے پھر اللہ سے عرض کی مولا یہ حقیقت تو مجھ سے اجاگر ہو چکی ہے، لیکن مجھ سے یہ صلاحیت چھین لے، میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھو آج گہری تحقیق کے بعد جاپان کے غیر مسلم سائنسدانوں نے پوری ریسرچ کر کے کہا ہے کہ ہم نے پانی کے کرسٹل کا مشاہدہ کیا، جو آب زمزم کے کرسٹل ہیں ان میں خوبصورت سی جس طرح تصویریں سے محسوس ہوتی ہیں، بعض نے کہا خانہ کعبہ کی طرح کی چیزیں، اور وہ جو عام پانی ہیں ان کے کرسٹل جو ہیں وہ انتہائی غلیظ اور پلید قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے پھونک ماری، پھر جب اس کا مشاہدہ کیا تو وہ تصاویر اور زیادہ خوبصورت ہو، اور انہوں نے ڈاگ ڈاگ، کتا کتا کہہ کے پھونک مار کے جب اس کا مشاہدہ کیا وہ اور زیادہ کرسٹل مکروہ اور بدترین شکلیں بن۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاثیرات باطن میں ہوتی ہیں اور ظاہر میں بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جس میں ہم اس کو آبزرو کر سکیں۔ تو سائنسدانوں نے یہ آبزرویشن کر لی کہ پانی کے اندر جو ہے اگر پاکیزہ کلمات ہوں گے تو اس میں پاکیزگی کے جو اثرات قائم ہو جائیں گے، اور ایسے کرسٹل ہوں گے جن کی تصاویر ایسی ہوں گی، اور اگر برے الفاظ ہوں گے تو برائی کی تاثیر بھی وہ ان کرسٹلز کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو پاکیزہ کلمات کہتے ہیں، تو ان کی تاثیر جو ہے انسان کے رگ و پے میں سرایت کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا کہ مولا یہ مجھ سے صلاحیت چھین لی جائے کیونکہ لوگوں کے میں عیب نہیں دیکھ سکتا،
تو اللہ کریم نے آپ کو وہ ایسی باتی نظر بھی عطا فرمائی۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات کرنے کی ضرورت نہیں، امام جو پڑھ رہا ہے بس سنو۔ قرآن نے بھی کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ، دھیان سے سنو۔ تو جب کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں پڑھیں گے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی بات ہے جب قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو، تو پھر تم اس حدیث کی یہ تشریح نہیں کر سکتے۔ اس کی تشریح ہے کہ جب انفرادی نماز پڑھو تو پھر فاتحہ شریف بھی پڑھو، قرات بھی کرو، امام کے پیچھے ضرورت نہیں۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ کتنے، انہوں نے کہا جی ہم کوئی 50 کے قریب لوگ ہیں جو مسئلہ پوچھنے آئے، ہم سارے علماء ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ سارے بحث کریں گے یا کوئی ایک؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ہمارا بزرگ ہے جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے، یہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا، آپ اگر اس کو قائل کر لیں تو ہم مان لیں گے، اگر یہ آپ کو قائل کر لے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو اس کی فتح تمہاری سب کی فتح ہے، اور اس کا ناکام ہونا گویا تم سب کا ناکام ہونا ہے۔ ان کا بالکل جناب، ہم نے جب اس کو اپنا رہنما جو بنا لیا تو فرمایا پھر مسئلہ کیا پوچھنے آئے؟ اور بھائی جب ایک کوئی امام آگے کھڑا کر لیا ہے، اگر اس کی ہو گئی ہے تو تمہاری بھی قرات ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوئی تم سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ بھول جائے تو کسی کی بھی کچھ نہیں ہوئی۔ انہوں نے دماغ پہ غور کیا، بات تو صحیح ہے، جب ایک ہم نے نمائندہ بنا لیا، اب 60 لوگ بھی بحث کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ پیش کر رہا ہے ہماری مناجات، قرات کر رہا ہے، اور ہم بھی پیچھے سے کلکاریاں مارتے جائیں، یہ تو خبط بحث ہے۔ سرکار نے منع کیا تو فرمایا میرے ساتھ کیوں جھگڑا کیا جاتا ہے قرآن میں؟ عرض کی حضور کون گستاخی کر سکتا ہے؟ فرمایا میں آگے قرات کر رہا تھا، تم پیچھے کر رہے تھے، اور جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حالانکہ وہ خاموش نماز تھی جو ظہر عصر کی جیسا ہوتی، خاموش ہوتی، جب میں پڑھ رہا ہوں پیچھے چپ کر کے تم اطمینان سے کھڑے رہو۔ میری قرات، امام کی قرات، قرات الامام قرات اللہ ہو، یعنی اس طریقے سے آپ، ایک حاکم نے کہا کہ اپنی بیوی کو تجھے طلاق اگر تو راتوں رات میری سلطنت سے باہر نہ نکل جائے، وہ بیوی خوف زدہ ہوگی کہ میں تو ماری گئی۔ آپ تک اس نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ تو غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آ جانا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ وہ مہینہ پورا بھی سفر کرتی تو باہر نہیں نکل سکتی۔ تو جب وہ پریشان کہ میری تو طلاق ہو جائے گی، نظام ہی سارا نکل جائے گا ہاتھ سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امن سے بیٹھو اور مغرب سے ذرا پہلے آ جاؤ۔ تو مغرب سے ذرا پہلے وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر نہیں، یہ مسجد میں بیٹھ جو جا کے، مسجد میں بیٹھ کے سورج غروب ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، فرمایا تم گھر جاؤ، تمہیں کوئی طلاق نہیں ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہر آلود ہو گیا، تو میری سلطنت سے نہیں نکلی تو تمہیں تو طلاق ہو گئی، پھر تم کیا لینے آئی ہو؟ کہا کہ امام وقت نے فتویٰ دیا، مجھے کوئی طلاق نہیں، لکھوا کے لاؤ۔ تو آپ نے لکھا ان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی حکومت نہیں، صرف اللہ کی حکومت۔ تو تیری سلطنت سے وہ باہر نکل گئی تھی، اللہ کی سلطنت میں آ گئی تھی، اس کے گھر میں آ گئی تھی، لہذا کوئی اس کو طلاق واقعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علمی رتبہ مقام عطا کیا۔ ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، کہا کہ یہ آپ کا شاگرد رشید جو ہے یہ حضور کے حکم کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے،
اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے احادیث کی بجائے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی ہے ایسی بات؟ آپ نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا شاگرد ہوں اور صاحبان علم سے سارا علمی فیض حاصل کیا ہے، میں قرآن و سنت کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں اور حضور کے حدیث پہ اپنی رائے کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر میں نے اپنی رائے سے فیصلہ کرنا ہوتا تو سنیں، سرکار نے فرمایا کہ جب تم مسح کرو، کیونکہ جب سخت سردی ہو تو حکم ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور مطلب تیمم ہوتا ہے اور وہ سارے موضوعوں پہ مسح کر سکتے ہو پاؤں دھونے کی بجائے موزے اتارنے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اوپر والی جو پاؤں کے اوپر والی ہڈی کے وہ 3 انگلی اس پہ پھیر لوں۔ تو میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا، عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی تو جوتے کے پاؤں کے نیچے لگتی ہے، امکان نیچے لگنے کا ہوتا۔ اگر میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا، میں کہتا کہ مسح کرنا ہے تو پاؤں کے نیچے 3 انگلیاں پھیرو، اگر کوئی گندگی ہے تو اتر جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاؤں کے اوپر والی ہڈی پہ 3 انگلیاں پھیرو، تو میں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔